والسلام جب جیل کی بند کوٹڑی کے اندر تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے آ کر دو قیدیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلانے سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید کا انہیں درس دیا کہ دنیا کی جیل بھی عارضی ہے، یہاں سے رہائی بھی عارضی ہے۔ اصل جیل وہ جہنم کی جیل ہے اور اصل رہائی مسئلہ توحید کو مان کر جہنم سے بچ جانا، یہ سب سے بڑی رہائی ہے۔ اور اسی رہائی کے پیش نظر 14 اگست کو 1947 جو کل ہے، ہمارا یہ ملک پاکستان وہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کے جہنم سے حقیقی رہائی اور پھر دنیا کے اندر کفار کے ساتھ، مشرکین اور بے دینوں کے ساتھ وہاں سے آزادی کا ایک مطالبہ اور ایک نعرہ چلا تھا، جس کا عنوان بھی ابتداءً یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور یہی نظریہ پاکستان تھا۔ نظریہ اس کا مطلب ہوتا ہے چند اجتماعی لوگوں کا ایک خیال اور ایک عقیدہ، ایک نظریہ۔ تو نظریہ پاکستان دراصل اس کو دوسرے لفظوں میں دو قومی نظریے سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جس طرح سکولوں کی کتابوں میں کہ ابتداءً یہ نعرہ دو قومی نظریے پر مشتمل تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک ہندو قسم کے لوگ موجود تھے، دوسرا کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ مسلمان قسم کے لوگ موجود تھے۔ تو دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہندو لوگ ان کا رہن سہن مختلف ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا رہن سہن مختلف ہے، ان کی شادیاں مختلف، مسلمانوں کی شادیاں مختلف، ان کے غمی کے اعتبار مختلف، ہماری غمی کے طریقے شریعت کے مطابق مختلف، ان کے بھگوان اور معبودین مختلف ہیں، ہمارا معبود اور الہ وہ مختلف ہے، پھر طرز عبادت بھی ان کی عبادت کے الگ طریقے، ہماری عبادت کرنے کے الگ طریقے ہیں، جب ہماری خوشی بھی الگ ہے، غمی بھی الگ ہے، ہمارے معبود بھی الگ، ہماری عبادت کے طرز اور طریقے بھی مختلف ہیں، تو ہمیں پھر ان کے ساتھ اور ان کے ماتحت نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک الگ ریاست اور الگ ملک چاہیے، جس ملک کا نام پھر پاکستان رکھا، جس کی بنیاد یہی تھی لا الہ الا اللہ۔ اور آج پھر یہ ملک بننے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ارشاد التوحید و سنہ صرف یہ مذہبی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے جس کا نظریہ بعین ہی وہی نظریہ ہے جو نظریہ پاکستان تھا، جو نظریہ تمام انبیاء کا تھا، جو نظریہ ہمیں قرآن نے دیا، جو نظریہ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ جس طرح ہندو اپنے بھگوان کو پوجنے والے ان سے الگ ہو کر ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ تمہارا الہ بھگوان ہے، ہمارا الہ زندہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن پاکستان بننے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اگرچہ لا الہ الا اللہ تو پڑھا لیکن صرف نعرہ لگا دیا، کام ابھی تک ان کے وہی ہیں، ان کی خوشیاں وہ بھی ہندوؤں کے مطابق، ان کی غمیاں وہ بھی الگ ریاست کے باوجود وہی کل خانیاں، وہی 40 میں
وہی برسیہ اور خلاف شرع طرح طرح کے رسم و رواج. پھر عبادات کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ تھا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. پھر یہاں پر آ کر کسی نے قبر کو پوجا، کسی نے تھلے اور تعزیے تابوت کو پوجا، کسی نے گھوڑے کے نیچے گزرنے کو عبادت سمجھا، کسی نے گھوڑے کے پیشاب کو متبرک سمجھا، کسی نے قبر کی مٹی کو تبرک سمجھا، کسی نے پیروں کو اور پیروں کی لکھتوں کو اپنے لیے مؤثر بزا سمجھا. حالانکہ میرے بھائیوں، پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا لا الہ الا اللہ، کہ اس ملک میں سجدہ ہوگا تو صرف اللہ، اس ملک میں رکوع ہوگا تو صرف اللہ کا، اس ملک میں طواف ہوگا تو صرف اللہ کا، اس ملک میں اگر حاجت روا اور مشکل کشا کا نعرہ ہوگا صرف اللہ کا، اس ملک کے اندر لجپال ہونے کا نعرہ لگے گا صرف اللہ کے لیے، داتا صرف اللہ ہوگا، دستگیر ہونے کا نعرہ صرف اللہ کے لیے لگے گا، غوث اعظم ہونے کا نعرہ صرف اللہ کے لیے لگے گا، کیونکہ یہ سب الہ کا معنی لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی داتا کسی اور کو سمجھتا ہے اور دستگیر کسی اور کو سمجھتا ہے، کھوٹی قسمتوں کو کھڑی کرنے والا، ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا اور اپنے لیے حاجت روا اور مشکل کشا کسی اور کو سمجھتا ہے، پھر پاکستان بنانے کی بھی ضرورت نہیں، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اپنے اللہ سے رابطہ کرو، ڈائریکٹ صرف اور صرف اپنے اللہ کو پکارو. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے صحابی جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو مدد صرف اپنے اللہ سے مانگا کرو. آج اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اولاد نہ ہو، یا کسی کا دشمن سے مقابلہ ہو، یا کوئی پریشانیوں میں گر جائے، یا کسی آدمی کی اور کوئی پرابلم اور بیماری ہو، کوئی درباروں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی مزاروں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی پیروں اور فقیروں کی طرف بھاگتا ہے. حالانکہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری ہر مشکل کا حل وہ صرف اللہ رب العزت کے پاس. اور سورہ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے 4 انبیاء کا ذکر کیا کہ عمومی طور پر لوگ اللہ کو چھوڑ کر درباروں کی طرف جاتے ہیں، مزاروں کی طرف جاتے ہیں، یا ہندو اپنے مندر میں بھگوان کی طرف جاتے ہیں، یا کوئی غائبانہ طور پر فرشتوں کو پکارتا ہے. اب فرشتوں کو پکارنے والا وہ بھی، مندر میں جانے والا بھگوان کو پکارنے والا وہ بھی، اور مسجد میں آ کر اللہ کو پکارنے والا وہ بھی، 3 قسم کے لوگ ہیں. اور عموماً سب کی ضرورتیں مشترک ہیں. کوئی اولاد کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ اے میرے دروازے کو چھوڑ کر، میں زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کے دروازوں پر جانے والے، درباروں اور مزاروں پر جانے والے، قرآن تمہارے گھر میں پڑا ہے، قرآن تمہیں دعائی دے رہا ہے، قرآن تمہیں پکار رہا ہے کہ تمہاری شادی کو بھی چند مہینے ہوئے، چند سال ہوئے، تم خدا سے اتنے نا امید ہو گئے، کبھی تعویذوں والوں کے پاس جاتے ہو، کبھی ہاتھ کی لکیریں دکھوانے کے لیے، کبھی قبروں درباروں اور مزاروں پر جاتے ہو. میرا زکریا پیغمبر بوڑھا ہو گیا، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن انہوں نے اس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے لیکن اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارا، ہمیشہ اپنے اللہ کو پکارتے رہے. بالآخر اللہ رب العزت نے بغیر اسباب کے بیوی بھی جب عمر رسیدہ ہو جائے، بیوی بھی بانجھ ہو جائے، آدمی کی ہڈیاں بھی کمزور ہو، سر کے بال بھی سفید، داڑھی کے بال بھی سفید، جو اللہ بوڑھے زکریا کو اولاد دے سکتا ہے، تم تو جوان آدمی ہو، تمہاری بیویاں بھی جوان ہیں،
تمہیں بھی اولاد میں اللہ دے سکتا ہوں، اس لیے میرے علاوہ کسی اور کے دربار پر نہ جاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا تھا۔ اور پھر حضرت مریم، بی بی مریم کا قصہ ذکر کیا، فرمایا اس بیچاری کا تو خاوند بھی کوئی نہیں، میں اللہ کی اپنی مرضی ہے، چاہوں تو بوڑھے زکریا کو دے دوں اور چاہوں تو بغیر شادی کے، بغیر خاوند کے بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ جیسا لخت جگر عطا کر دوں، میری اپنی مرضیاں ہیں۔ اور نہ دینے پہ آؤں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عورت، جس کو امام الانبیاء فرماتے ہیں فضل عائشہ، حضرت عائشہ کی فضیلت علی النساء کا فضل سریب علی الطعام، آپ نے فرمایا جس طرح سریر کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، صحبت کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، آپ نے فرمایا اسی طرح میری عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر۔ اتنی فضیلت والی عورت، امہات المومنین میں سے تمام مومنوں کی ماں عورت، امام الانبیاء کی انتہائی محبوبہ بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر، ایک بہت بڑے صحابی اور ولی کی بیٹی ہے اور ایک امام الانبیاء کی بیوی ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ نے اولاد نہیں دی تو اولاد دینے والا کوئی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب حضرت عائشہ کو نہ دے تو اس کی مرضی، آپ اور ہمیں دے اس کی مرضی، بی بی مریم کو بغیر خاوند کے دے اس کی مرضی، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں جا کر دے اس کی مرضی، انہوں نے اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے، نظریہ پاکستان یہ ہے کہ علیحدہ ملک کا مطالبہ کرنے والوں، لا الہ الا اللہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہاری اولاد نہ ہو تو کسی کے دربار پر بھی نہ جاؤ۔ کوئی گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، کوئی گدھے کے اوپر سے گزرتے ہیں، کوئی درباروں اور مزاروں پر جا کر کوئی کسی علم کو چومتے ہیں، کوئی کہیں سے مٹی اٹھاتے ہیں۔ فرمایا اولاد دینے والی ذات صرف اللہ۔ اگر جاتے ہو اس لیے کہ ہمیں وہاں پر جا کر مقدمات سے رہائیاں مل جائے گی، وہاں جائیں گے ہمارے اوپر کچھ مقدمے ہیں، کچھ پرچے اور درخواستیں ہیں، کچھ ہماری پریشانیاں ہیں، فرمایا تمہارے پرچے بھی عارضی، تمہاری جیلیں بھی عارضی۔ میرے یونس پیغمبر کو دیکھو، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے، جتنے بھی پرچے ہو، جتنی بھی بڑی بڑی جیلیں ہو، ان جیلوں کو توڑنے والا اور رہائیاں دینے والا صرف اللہ۔ اس لیے اس کو چھوڑ کر کسی مندر پر جاؤ گے تب بھی لا الہ الا اللہ کے منکر ہوگے، کسی دربار پر جاؤ گے تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور اگر غائبانہ طور پر فرشتوں کو پکارو گے، تعویذ لکھ کر یا جبرائیل یا میکائیل کے نام پر یا اور کسی طریقے سے غائبانہ جنات کی پکار کرو گے، فرمایا پھر تم لا الہ الا اللہ کے منکر بن جاؤ گے، کیونکہ جیلوں سے رہائیاں دینے والی ذات صرف اللہ۔ اب حضرت یونس پیغمبر تمہاری جیلوں میں ملاقاتیں بھی ہیں، یہاں پر ہوا بھی ہے، کھانے پینے کے انتظام بھی ہے، باہر سے بھی کھانے کی چیزیں جا سکتی ہیں، اندر بھی پک سکتی ہے، لیکن حضرت یونس پیغمبر جس جیل کے اندر ہے وہاں پر ملاقات کرنے والا بھی کوئی نہیں، وہاں پر روشنی بھی کوئی نہیں، ہوا اور پنکھے اور اے سی کا انتظام بھی کوئی نہیں، وہاں پر باہر سے کھانا لے کر آنے والا بھی کوئی نہیں، اندر پکانے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت یونس پیغمبر، اور ایک سبق یہ بھی کہ مچھلی کے پیٹ میں قید کروانے والا بھی اللہ اور پھر وہاں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس لیے حضرت یونس پیغمبر نے وہاں پر اپنے اللہ کو پکارا۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بڑی سے بڑی جیلیں اور مصیبتیں ہو، ان مصیبتوں میں صرف اپنے اللہ کو پکارو۔ اور اگر پکارتے ہو دشمن سے مقابلے کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، اور ان کے ساتھ صرف 80-85 بندہ، 100 سے بھی کم بندہ، اور مقابلے کے اندر لاکھوں کی تعداد ہے۔ اب لاکھوں کے مقابلے میں ان 20 نے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا۔
تو مشکل کے اندر صرف اپنے اللہ کو پکارو، حاجت کے اندر صرف اپنے اللہ کو پکارو، اولاد کی ضرورت ہو تب بھی اللہ کو پکارو، اگر بیماریوں میں گھر جاؤ، تمہاری بیماریاں عارضی ہے، ان کے علاج بھی ہے، ان کی دوائیاں بھی ہیں، لیکن حضرت ایوب پیغمبر 18 سال اللہ کا نبی بیماری میں مبتلا ہوا، اور ایسی بیماری کہ کسی ڈاکٹر کو اس بیماری کا بھی پتہ نہیں، علاج کا پتہ چلنا تو پھر بات کی بات، تشخیص بھی کوئی نہیں۔ حضرت ایوب پیغمبر نے ان بیماریوں کے اندر پہلے نمبر پر خود نبی تھے، یعنی اگر تمہارے یہ پیر اور فقیر بیماریوں کو دور کرتے ہیں تو حضرت ایوب خود اپنی بیماری کو دور کر لیتے، خود اپنی بیماری کو دور نہیں کیا، خود بیمار ہو گئے حضرت ایوب پیغمبر۔ معلوم ہوا کہ بیماریاں دینے والی ذات اللہ کی ہے، جب اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہے، وہ ولی ہو بیماری کو ٹال نہیں سکتا، وہ نیک ہو اس بیماری کو دور نہیں کر سکتا، وہ بد ہو اس بیماری سے نہیں بچ سکتا، حتیٰ کہ وہ اللہ کا نبی بھی ہو، اگر اللہ ارادہ کر لے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ اگر تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، پھر حضرت ایوب جیسا پیغمبر بھی ہو، وہ رو کر اللہ سے دعائیں مانگ سکتا ہے، بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ بیماریاں دینے والی ذات بھی اسی کی، بیماریوں کو دور کرنے والی ذات بھی اسی کی۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ جس طرح حضرت ایوب پیغمبر نے ان بیماریوں کے اندر اپنے اللہ کو پکارا اور کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میں تیرا نیک بندہ بھی ہوں، یا اللہ میں سب ولیوں کا بڑا ولی بھی ہوں، اور صرف ولی نہیں تیرا نبی بھی ہوں، لیکن یا اللہ مجھے جو بیماری پہنچی ہے، میں ایوب کا عقیدہ یہ ہے کہ بیماری دینے والا بھی تو ہے، اس بیماری کو دور کرنے والا بھی تو۔ وہ کسی دربار پہ نہیں گئے، کسی مزار پہ نہیں گئے، کسی تھلے تعزیے تابوت پر نہیں گئے، کسی علم کو انہوں نے نہیں چوما، کسی کو بھی نہیں پکارا، بلکہ اپنے اللہ کو پکارا۔ تو لا الہ الا اللہ جو نظریہ پاکستان ہے، پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا، لا الہ الا اللہ، ایک تو یہ کہ یا اللہ ہمیں یہ ملک چاہیے کہ یہاں پر ہم تیرے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کریں۔ تو آج اس لا الہ الا اللہ نظریہ پاکستان کو صرف اشاعت توحید نے سنبھالا، کسی نے کسی کو پکارا، کوئی مشکل میں کسی دربار پر، کوئی کسی مزار پر۔ ہم کہتے ہیں جو مقصد تھا اصل ملک حاصل کرنے کا وہ یہی تھا کہ یہاں پر ہم آزادانہ طور پر بالکل آزاد ہو کر اپنے اللہ کو پکاریں گے، اللہ کے علاوہ جس طرح ہندوستان میں وہ اپنے بھگوان کو پکارتے تھے اور کچھ قبروں کو پکارتے تھے، ہمیں اس ملک میں ایسی آزادی ہو کہ ہم کسی کو بھی نہیں، صرف اپنے اللہ کو۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کا یہ مقصد تھا، اور دوسرا لا الہ الا اللہ ایک معنی تو یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ اس ملک میں نہ رکوع کسی کا ہوگا، نہ سجدہ کسی کا ہوگا، نہ تشہد میں کسی دربار کے سامنے بیٹھیں گے، اور نہ ہم یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے دربار مزار کا طواف کریں گے، نہ یہاں پر کسی کی نظر و نیاز ہوگی، نہ کسی کی منت منوتی ہوگی، نہ کسی کے نام کے چڑھاوے ہوں گے، نہ کسی کو داتا اور دستگیر سمجھیں گے، نہ کسی کو غوث اعظم اور لجپال سمجھیں گے، نہ کسی کو یہاں پر ہم مشکل کشا کرنیاں بھرنیاں والا سمجھیں گے۔ ایک تو ملک بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر خالص اللہ کی توحید ہو، اور دوسرا مقصد لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حاکم اعلیٰ نہیں، اللہ رب العزت کی توحید کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی قانون ساز اور کوئی مقنن نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اس دعوت کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اسلام کا غلبہ ہو، یہاں پر ہم غالب ہو کر رب کی توحید بیان کریں گے، کسی کے ہم غلام نہیں بنیں گے، کسی کے لیے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، بلکہ الاسلام یعلو ولا یعلا،
اسلام جس طرح ہر دین پر غالب ہوتا ہے، اسلام جس طرح ہر مذہب پر غالب ہوتا ہے، پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، ہمارے اوپر قانون قرآن و سنت کے چلیں گے، یہاں پر ہم قرآن کے ماتحت زندگی گزاریں گے، سنت رسول کے ماتحت زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت کے قرآن کے علاوہ کسی کو اپنے اوپر قانون نہیں سمجھے۔ یہ پاکستان کے بننے کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا لا الہ الا اللہ، کہ یہاں پر نظام خلافت قائم ہوگا، اور خلافت بہت ضروری ہے کہ جب تک اقامت دین نہ ہو، دین کا غلبہ نہ ہو، تو پھر وہاں پر مسلمان ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ مسلمان تو امریکہ میں بھی ہیں، ان کی مسجدیں بھی ہیں، مسلمان تو پاکستان سے زیادہ انڈیا میں بھی ہیں، اور ان کی مسجدیں بھی ہیں، وہاں پر وہ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے صرف مسلمان ہو کر زندگی گزارنا الگ چیز ہے، دوسرا عزت دار غیرت مند مسلمان بن کر زندگی گزارنا یہ دوسری چیز ہے۔ اور پاکستان بننے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر ہم مغلوب ہو کر نہیں بلکہ غالب ہو کر یہاں پر اقامت دین ہوگا، یہاں پر اقامت توحید و سنت ہوگی، اور اس کے تحت ہم زندگی گزاریں گے۔ دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ کا جو دوسرا تقاضا تھا خلافت کے تحت، کہ یہاں پر قانون اسلامی چلے گی، یہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، اور یقین مانیے جب تک اسلامی قانون کا نفاذ نہ ہو ملک کے اندر کبھی بھی امن نہیں آ سکتا، اور دنیا کے اندر اگر امن چاہتے ہو وہ اسلام کے ذریعے سے آئے گا۔ اسلامی قانون کے بغیر دنیا میں امن بالکل نہیں آ سکتا، اور یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے ان لکم فی القصاص، یہ جو قصاص ہے یعنی قتل کے بدلے قتل ہے، کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والسن بالسن، یہ جو قرآن نے کہا دانت کے بدلے دانت ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے زخم، یہ قرآن نے جو قانون بنایا، اس قانون پر عمل کرنے سے قرآن کہتا ہے حیات تمہارے لیے بہت بڑی زندگی۔ بظاہر تو ایک بندہ مرتا ہے، بظاہر تو کسی کا چوری میں ہاتھ کاٹ دیا گیا، زنا کے اندر بظاہر سنسار کر دیا گیا، لیکن اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی زندگی۔ آج ایک چور کا ہاتھ کاٹو، پورا علاقہ آپ دیکھنا کس طرح امن سے ہوتا ہے، پورے علاقے میں امن و امان قائم ہوگا، لیکن جب چور کو پتہ ہو کہ چوتھے دن میں 10,000 دے کر باہر آ جاؤں گا، پھر آپ جتنے مرضی شٹر کو تالے لگا دیں، پھر رات کو کرنٹ چھوڑ کر آئے، چوری اور ڈاکوں سے آپ کا مال محفوظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے چھوٹ جائے گی۔ آج قتل کے بدلے قتل ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ آج 2 مرتبہ 3 مرتبہ سزائے موت ہونے والے آدمی وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کا قانون یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے، لیکن یہاں پر صدر کو اختیار ہے، وہ قاتل کو چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر عدالت اسے بالفرض پھانسی کا آرڈر بھی دے دے، ہائی کورٹ بھی دے دے، سپریم کورٹ بھی دے، اور جو براساں ہیں وہ بھی کہیں کہ ہمیں قتل کے بدلے قتل چاہیے، لیکن یہاں پر صدر کو اختیار ہے، صدر پاکستان کو وہ چاہے تو ان کو آزاد کر دے، وہ چاہے تو باعزت بری کر دے، لیکن اسلام کے اندر میرے بھائیوں یہ نہیں۔ تو پاکستان بننے کا ایک مقصد یہ بھی تھا لا الہ الا اللہ، کہ یہاں پر خلافت راشدہ کا دور ہوگا، خلافت اسلامیہ کی محنت ہوگی، یہاں پر اقامت دین یعنی دین اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ باقی جو ہے بالفرض کافر، مشرک اور بے دین وہ اقلیتی طور پر یہاں پر رہیں تو رہ سکتے، اور یہ بھی اسلام نے ہمیں درس دیا۔ اگر بالفرض کوئی اقلیتی طور پر قادیانی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے،
اور کسی صورت میں کوئی کافر مشرک ہے وہ یہاں پر رہ سکتا ہے، اور ہمارے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ ان کے لیے بدامنی نہ پھیلائیں بلکہ امن سے رہیں۔ وہ ٹیکس دے کر ہمارے ملک میں رہیں، ذمہ طور پر، اقلیتی طور پر وہ بے شک رہیں اور رہ سکتے ہیں، اور جب تک وہ اعلان جنگ نہ کرے، مسلمانوں سے قتال نہ کرے، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ قتال بھی نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے حربی کافر، حربی مشرک جو اعلان جنگ کر دے، وہاں پر جنگ کے بدلے میں تو جنگ ہے، لیکن اگر وہ امن سے رہے، ٹیکس دے کر رہے، جزیہ دے کر رہے، یہاں پر اقلیتی طور پر رہے تو ان کو اختیار۔ لیکن پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ غلبہ یہاں پر اسلام کا ہو، ان کا غلبہ نہیں، اور جہاں پر کفار کا غلبہ ہو پھر وہ دارالاسلام بھی نہیں رہے۔ دارالاسلام کی شرط یہ ہے کہ وہاں پر غلبہ اسلام کا ہو۔ تو اس لیے یہ ملک بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر خلافت اسلامیہ کا دور ہوگا، یہاں پر دین جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے جو عزت اور غلبہ دیا ہے وہ غلبہ اسلام کو حاصل ہوگا۔ یہاں پر اسلامی قوانین جو اسلام کے قانون ہیں، جو حدود ہو یا قصاص ہو یا تعزیرات ہو، ان کا عملی طور پر نفاذ ہوگا۔ یہ ملک بنانے کا مقصد ہے۔ آپ اب غور کر لیں خود، یہ دو مقصد تھے، لا الہ الا اللہ۔ ایک مقصد کہ اس ملک میں عبادت صرف اللہ کی ہو رہی ہے، یہاں پر مسجدیں ویران ہیں، دربار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، تھلے تازیے تابوت یہ آباد ہیں، حالانکہ لا الہ الا اللہ پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا کہ مسجدیں آباد ہوں۔ پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کے سجدے نہیں ہوں گے، جس طرح ہندوستان میں بھگوان کے سجدے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پاکستان بننے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بھگوان کے وہاں پر مندر میں جا کر لوگ معتکف بن کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر ہم قبروں کا اعتکاف نہیں کریں گے۔ جس طرح وہاں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں بھگوان کے، یہاں پر ہم درباروں اور مزاروں پر چڑھاوے نہیں چڑھائیں گے۔ لا الہ الا اللہ جس طرح وہاں پر اپنے بھگوان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہم یہاں پر صرف اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں گے، اس کے علاوہ کسی کو بھی کھوٹی قسمتوں کو کھڑی کرنے والا، ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا، اپنے لیے عزت اور ذلت کا مالک کسی کو بھی نہیں سمجھے گی۔ یہ بھی ایک مقصد تھا اس ملک بننے کہ یہاں پر عبادت بھی اللہ کی ہو اور لا الہ الا اللہ، یہاں پر غلبہ بھی اسلام کا ہو، یہاں پر شرعی قرآن و سنت کے مطابق قوانین کا نفاذ بھی ہو۔ بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا بننے کا جو حقیقی مقصد تھا لا الہ الا اللہ، یہاں پر عبادت بھی صرف اللہ کی ہو، یہاں پر خلافت بھی اور اقامت دین بھی ہو، یہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ بھی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ